بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ کی ایک پرسکون رات تھی۔ سرد ہواؤں نے دن بھر کے تھکے ماندے انسانوں کو تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا تھا۔ ناگہاں ایک یہودی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے برابر کے مکان کی چھت پر ایک سایہ دیکھا۔ پھر وہ شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی اور دل و دماغ پر خوف و دہشت کے سائے لرز رہے تھے۔ وہ ایک آسودہ حال یہودی تاجر تھا۔ مسلم آبادی کے درمیان اس کے مذہبی عقائد، جان و مال اور عزت و آبرو اس طرح محفوظ تھے جیسے وہ کسی اسرائیلی مملکت کا باشندہ ہو۔ اسے انسانی معاشرے کی تمام آزادیاں حاصل تھیں، مگر گزشتہ شب کے ناقابل بیان منظر نے اسے ایک عجیب و غریب کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارا دن فکر و پریشانی میں گزرا، یہاں تک کہ اندھیری رات سر پر آ گئی۔ گھر کے تمام افراد ہر شے سے بے نیاز ہو کر سو گئے، لیکن تاجر جاگتا رہا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نصف شب کے قریب باد خنک کے جھونکوں سے اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں کہ اچانک سامنے کے مکان پر وہی سایہ ابھرا۔ یہودی کی حالت غیر ہونے لگی اور پھر وہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ تیسری رات بھی اس نے سائے کو اسی انداز میں دیکھا۔ پھر وہ مسلسل کئی دنوں یہ منظر دیکھتا رہا۔ آخر یہودی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک شب اس نے اپنی بیوی کو شریک راز کرتے ہوئے کہا، اب مجھ سے اس شخص کی گریہ وزاری نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی گریہ وزاری؟ بیوی نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ اپنے شوہر کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہودی تاجر نے برابر کے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد حسب معمول وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر کی بلندی تک اٹھے اور پھر وہ غلاموں کی مانند دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ سکوت شب میں سائے کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ ایک مخصوص لہجے میں کچھ بول رہا تھا۔ یہودی عورت ہمہ گوش ہو گئی اور پھر اس نے سائے کی زبان سے ادا ہونے والے عربی الفاظ کا مفہوم سمجھ لیا۔ یہ حالت نماز میں اپنی مقدس کتاب کی آیات پڑھ رہا تھا۔ یہ تو نعمان معلوم ہوتا ہے، بیوی نے تیز سرگوشی میں اپنے شوہر سے کہا۔ ہاں، یہ نعمان ہی ہے، یہودی تاجر نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سنتی رہو۔ عورت اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر سائے کی آواز سننے لگی۔ اے مجرموں، آج کے دن نیک لوگوں کی سب سے الگ ہو جاؤ۔ آواز ابھری اور پھر سائے نے اسی ایک جملے کی تکرار شروع کر دی۔ یہودی تاجر اور اس کی بیوی کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ دونوں انتہائی خوف و دہشت کے عالم میں آسمانی کلام سن رہے تھے۔ اے مجرموں، آج کے دن ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کچھ دیر تک مسلسل آواز آتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی۔ اب آواز کی جگہ انسانی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ سائے بے اختیار رو رہا تھا۔ یہودی عورت زیادہ دیر تک اس فغان نیم شبی کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ کچھ دن بعد تاجر نے اس راز کو عام کر دیا۔ اس نے کوفے کے لوگوں سے کہا، نعمان کا کردار ہمارے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، مگر نہ جانے ان سے ایسا کون سے گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ وہ یوم حساب کے خوف سے رات رات بھر چیختے ہیں۔ آنکھوں سے اشک ندامت کا سیلاب جاری رہتا ہے اور آہ سحر گاہی کی لے اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ سننے والوں کو ان پر ترس آنے لگتا ہے۔ اور جب دوسرے شہریوں نے رونے والے شخص سے فغان نیم شبی کا سبب پوچھا تو
تو اس سوختہ جان نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں قرآنی میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس زندہ دار کے ہونٹ کانپنے لگے اور چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میں اس دن سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ دھکی ہوئی روح کی طرح اڑنے لگیں گے اور آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں گے۔ نصف شب کے سناٹوں میں اپنے خالق کے حضور خم رہنے والے کفر کی تاریکیوں میں ایمان و راستی کے اجالے اپنے وقت کے روئے زمین پر سب سے زیادہ دانش مند عابدوں اور زاہدوں کی جماعت میں سربلند، پرہیزگاروں سے پرہیزگار، اہل دل کا صبر و قرار، مسافر مدینہ و نجف، راہ خدا میں چلنے والے، شعلہ بجاں قرآن بدست، یہ تھے مرد حق پرست حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔